بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. جب مسائل زیادہ ہوں تو تیان پوانا پڑتا ہے کیونکہ تیان رہتا نہیں، اور یہی سوچ کر یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ اگر آپ کا تیان نہیں رہا تو ہم تیان پوا دیں. اس ماہ کا اختتام ہونے کو ہے اور اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں سرکار دربار کی جانب سے حسب روایت اس ماہ کی معاشی کارکردگی کے اعداد و شمار عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جولائی پاکستان میں مالی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، چنانچہ جولائی کے جو اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے وہ نہایت حیرت انگیز بلکہ زبردست بلکہ شاندار تھے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ پاکستان کی اکانومی اب ٹیک آف پوزیشن میں ہے. لیکن کیا یہ منہ بولتا ثبوت عارضی تھا اور کچھ وقتی وجوہات اس کا سبب بنی، یا یہ ایک مستقل صورتحال ہے جس کو اب ہمیں مستقبل میں بھی دیکھنا نصیب ہوتا رہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اس وقت ہر اہل فکر کو لازماً سوچنا چاہیے اور اس کے جواب کی تلاش میں رہنا چاہیے. ظاہر ہے اس کا جواب ہمیں اسی وقت ملے گا جب اس ماہ کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئیں گے، اور اگر یہ اعداد و شمار بھی مثبت رہے تو پھر ہم حکومت کے اس دعوے کو درست سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ واقعی پاکستان کی معیشت اب ٹیک آف پوزیشن میں ہے. لیکن اگر اس ماہ کے اعداد و شمار منفی رہے یا اپنا وہ فلو برقرار نہ رکھ سکے جو کہ جولائی میں ہمیں نظر آیا تھا، تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جولائی میں معیشت کی بہتری کے جو اشارے ملے تھے وہ شاید وقتی وجوہات کے سبب ہمارے سامنے آئے تھے. سرکار کی جانب سے جولائی 2020 کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے شیئر کیے گئے تھے ان کے مطابق جولائی 19 کے مقابلے میں جولائی 20 میں بیرونی سرمایہ کاری میں 2.2% اضافہ دیکھنے میں آیا تھا. جولائی 20 میں کل 10.72 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی تھی. دوسری اچھی خبر جو ہم سے شیئر کی گئی وہ یہ تھی کہ جون 2020 کے مقابلے میں جولائی 2020 میں برآمدات میں 25.8% اضافہ ہوا. نہ 2 نہ 4 نہ 10 نہ 15، 25.8% اضافہ برآمدات میں، وہ بھی ایک ایسے ماحول میں جب دنیا کرونا وبا کا سامنا کر رہی ہے اور پاکستان سے مال خریدنے والے تقریباً تمام بڑے ملک اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا، ایک تیسری خوشخبری جو ہمارے ساتھ شیئر کی گئی اس کے سچ یا جھوٹ ہونے کے امکانات بھی کچھ 50-50 سے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ جولائی میں ایف بی آر نے اپنا ٹیکس ہدف رکھا تو 243 ارب روپے تھا، لیکن جمع 300 ارب ہو گئے. اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جیسی تاریخ رکھنے والے ملک کے شہریوں کے لیے یہ ایک نہایت اچنبھے کی بات ہے. ہم تو ہمیشہ اپنے ریونیو اہداف سے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، تو یہ آگے کیسے نکل گئے؟ تاہم اس میں ایک چھوٹا سا گھن چکر بھی ہے، وہ یہ کہ ایف بی آر نے کرونا مشکلات کے سبب بزنس کمیونٹی کو ان لینڈ ریونیو کی مد میں 15 ارب روپے کے ری فنڈ جاری کیے، اور سیلز ٹیکس ری فنڈ بھی 72 گھنٹوں کے اندر جاری کیے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے سرکار اتنی مہربان شاید ہمیشہ نہ رہے، اور عین ممکن ہے کہ ٹیکسز اور برآمدات میں یہ ہونے والے اضافے اگر سرکار کی جانب سے یہ سہولت واپس لے لی جاتی ہے تاجروں اور صنعت کاروں سے، تو شاید ہمیں یہ صورتحال مستقبل میں دیکھنے کو نہ ملے. بہرحال ان ریفنڈز کی بدولت برآمد کنندگان اور مختلف صنعتوں سے وابستہ کاروباری افراد کو لیکویڈیٹی جیسے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملتی رہی ہے. تاہم اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگست کے اعداد و شمار جو ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، کیا وہ بھی مثبت رہتے ہیں؟ کیا اگست میں بھی ہماری برآمدات میں اضافے کا ٹرینڈ جاری رہتا ہے؟ کیا اگست میں بھی ایف بی آر اہداف سے زیادہ یا اہداف کے برابر ٹیکسز جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا ایسا نہیں ہوتا؟ جاگتے رہیے گا اور نظر رکھیے گا. السلام علیکم.